رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم بارك لنا في أوقاتنا، اللهم أخلصنا لوجهك الكريم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك بخير وعافية. الحمد للہ رب العالمین. تمام قسم کی تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں، جو ہماری غلطیوں کو جاننے کے باوجود، ہماری کوتاہیوں کو دیکھنے کے باوجود، ہمارے گناہوں کو دیکھنے کے باوجود ہم سے محبت کرتا ہے. الحمدللہ یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے، باوجود اس کے کہ انسان بڑے گناہ کر جاتا ہے پھر بھی وہ اس سے محبت کرتا ہے. واللہ جب سے میں نے اپنے آپ کو پہچانا مجھے خود سے محبت نہیں رہی، مجھے اپنے آپ سے وہ محبت نہیں ہے، حالانکہ میری اپنی جان ہے یہ. کیوں؟ جب میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں کہ میں یہ غلط کام کر رہی ہوں، مجھ سے یہاں غلطی ہوتی ہے، اور پھر مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے جب میں اللہ سے بات کرنے کے لیے جاتی ہوں کہ میں اپنے گناہوں سے پریشان ہو کر خود سے نفرت کر بیٹھی ہوں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسی ذات ہے، وہ دیکھتا ہے مجھے گناہ کرتے، وعدے توڑتے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے، اس کے باوجود وہ مجھ سے نفرت نہیں کرتا اور وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ لازماً غور کرتے ہوں گے جب آپ کوئی غلطی کرتے ہیں یا کوئی اور آپ کے سامنے غلطی کرتا ہے تو فطری طور پہ آپ کا اس سے دور جانے کو دل کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں صرف آپ کو اسی کے در پہ ایسا ملے گا کہ گناہ گاروں کی بڑی ویلیو ہے. حتیٰ کہ جب کوئی گناہ گار اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 مرتبہ فرماتے ہیں لبیک لبیک. بعض روایات میں آتا ہے 3 مرتبہ اس کا جواب دیتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کو معلوم ہے کہ کوئی ہستی اس سے اتنی محبت کرتی ہے، باوجود اس کے کہ وہ گناہوں میں بس اپنے آپ کو سارا ڈال دے گناہوں میں، تب بھی وہ اسے معاف کر سکتا ہے. تو آپ کیوں ایسی ہستی کی طرف نہیں جاتے اور ایسی ہستی کو چھوڑ کے ادھر ادھر اور لوگوں کی طرف بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ رک جائیں، ٹھہر جائیں اور اسی ذات کی طرف جائیں جو آپ سے محبت کرتا ہے. سارا کچھ جاننے کے باوجود الحمدللہ رب العالمین. ہم پڑھ رہے تھے پارہ 21 سورۃ العنکبوت. کل کی آیات کافی تسلی دینے والی بھی تھی اور ڈرانے والی بھی تھی. ایک طرف ہمیں یہ کہا جا رہا تھا کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے، اللہ کی ذات تمہارے لیے کافی ہے اور وہ تمہاری ایک ایک چیز سے واقف ہے. اور اسی طرح عذاب سے بھی ڈرایا گیا. بعض اوقات انسان جلدی مچا رہا ہوتا ہے کسی چیز میں اور اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کیسے اچانک اس پر کوئی آفت آ پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے خیر سے. آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آیا 54 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پڑھنے سے پہلے یہ دعا لازماً کیا کریں کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے، میرا فہم کی صلاحیت ہے وہ بڑھا دے، میں سمجھ پاؤں کہ آج آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں، میں کہاں پہ اپنی اصلاح کروں، میں کہاں پہ اپنے آپ کو چینج کروں. الحمدللہ. یستعجلونک بالعذاب وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. یہ جو لوگ ہیں نا عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ فوراً سے اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے. اگر یہ غلط کر رہے ہیں تو فوراً سے ان کے اوپر پکڑ آ جائے، اور اگر نہیں آتی تو اٹس مین کہ انسان جو بھی کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے اور اس کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
اور اسی طرح اگر آج آپ بڑی بڑی جو اپنے آپ کو طاقتیں سمجھتی ہیں حتیٰ کہ وہ نہیں ہیں تو ان کے ہاں بھی یہی ہے نا کہ بھائی اگر معاذ اللہ کوئی خدا ہے اور وہ واقعی میں پکڑتا ہے اور وہ واقعی میں مخلوق پہ دھیان دیتا ہے تو دیکھیے ہم نے اس کے کتنے بندے مارے ہیں، وہ مدد کیوں نہیں کر رہا معاذ اللہ۔ اصل میں آپ یہ چیز سمجھیں کہ جب مظلوم کی مدد ہوتی ہے تو ظالم پہ عذاب بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ صرف مظلوموں کی مدد کر کے خلاص معاملہ چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ پھر ظالموں کو بھی پکڑتا ہے اور ظالموں کو سزا دیتا ہے۔ تو انسان کو کسی بھی لحاظ سے جلدی نہیں مچانی چاہیے کسی بھی چیز کے لیے، اور ضروری نہیں صرف عذاب، دنیا کے لیے بھی انسان کو جلدی نہیں مچانی چاہیے۔ مثلا دنیا کی کچھ چیزیں ہیں، مال و دولت ہے، رشتے ہیں، انسان ہے، تعلقات ہیں، حسن ہے، مادی وسائل ہیں، انسان ان کو بھی پانے میں جلد بازی نہ کرے، جلدی نہ مچائے کہ مجھے سارا کچھ مل جائے، میں پوری کی پوری دنیا حاصل کر لوں، میرے پاس یہ بھی وسائل ہو، یہ بھی نعمت ہو، وہ بھی ہو، فلاں بھی ہو۔ نہیں، کیونکہ دنیاوی جو بہت زیادہ نعمتوں کا مل جانا ہے وہ بھی کبھی کبھار انسان کے لیے عذاب کا باعث بن جاتا ہے۔ اسی لیے جب بھی اللہ سے دعا کریں ہمیشہ کہیں یا اللہ خیر سے دے، جس میں خیر ہے وہ دے دے، اور تسلی رکھیں۔ اب یہ تسلی رکھیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو بڑا کوئی موٹیویٹ کیا جا رہا ہے یا ان کی کاؤنسلنگ کی جا رہی ہے، تنزن کہا جا رہا ہے۔ تسلی رکھو، جہنم کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ جہنم وہ بلا ہے جو ریالٹی میں اپنا وجود رکھتی ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ صرف انسان کو ڈرانے کے لیے، جیسے ماں کہتی ہے یہ کام کر لو ورنہ بلا آ کے کھا جائے گا۔ یہ وہ بات نہیں ہے کہ کسی بچے کو ڈرانے کے لیے یا اس کی توجہ کسی کام کی طرف کروانے کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ ریالٹی پر بیس کرتی ہیں چیزیں۔ آج اگر آپ ہیں تو آپ مانیں اس وقت ابھی جہنم موجود ہے، اور یہ جہنم کیا ہے؟ یہ اس چیز کی طرف جانے والا دروازہ ہے جس میں داخل ہونے کے بعد انسان کا سکون سے، خوشی سے، ریلیکسیشن سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ یہ اس دروازے کا نام ہے جس میں داخل ہونے کے بعد کبھی کوئی نہیں ہنسا۔ اور حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بنایا تھا تو بڑے بڑے ملائکہ نے اس کو دیکھا تھوڑا سا۔ آپ کو پتہ ہے وہ فرشتے آج تک نہیں مسکراتے، وہ نہیں ہنستے، ہنسنا تو دور مسکراتے بھی نہیں۔ کیوں؟ انہوں نے جہنم کو تھوڑا سا دیکھا ہے۔ آپ اور میں اس چیز کے اوپر بالکل توجہ نہیں دیتے، ہم بالکل نہیں سوچتے کہ آیا مجھے جہنم سے بچنا ہے کہ نہیں۔ سارے وہ کام کرتے ہیں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، اور پھر اللہ سے یہ گلہ کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے نصیب میں معاذ اللہ یہ لکھا کہ ہم غلط کام کریں۔ قطعاً نہیں، یہ تمہاری اپنی خرابی ہے، یہ تمہاری اپنی بدبختی ہے، اور وہ کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔ یہ کیا مراد ہے؟ دیکھیں، جو مثلا آپ کا جیسا حلیہ ہوگا، اگر ایک جگہ پہ زیادہ بھی ہوٹل وغیرہ ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، ریسٹورنٹ ہیں، وہ آپ کو پہچان لیں گے آپ کے حلیے سے کہ بھائی اس کا حلیہ کیسا ہے، یہ اتنے مہنگے میں نہیں جا سکتا، یہ سستے والوں میں سے ہے۔ انسان قیامت کے دن اپنے اعمال کے حلیے میں ہوگا۔ اچھے اعمال ہیں تو اچھے حلیے میں، برے اعمال ہیں تو برے حلیے میں، اور پھر وہاں سے اگر اس کے جنت میں جانے والے حالات ہوئے اس کی ظاہریت تو وہ جنت میں جائے گا، اور اگر ظاہریت ہوئی اس کی جہنم والی تو وہ اسے اپنی طرف کھینچ لے گی۔ مقناطیس دیکھیں آپ نے کیسے ایک دم سے ایک دوسرے کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ انسان نے اپنے ساتھ ان اعمال کا مقناطیس لگایا جس کا ایک سرا جہنم کے ساتھ ہے، ایک اس نے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اب وہ دور سے دیکھ کے آدمی کو اپنے اندر لے لے گی۔
جلائے گی، شور، چیخیں اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اور سب سے بڑی بات، وہاں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جس سے اللہ محبت کرتا ہو، جو اللہ سے بات کر سکے، جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ آپ انبیاء سے نہیں مل سکیں گے، اور اس سے بھی بڑی چیز، آپ کبھی اللہ کا دیدار نہیں کر پائیں گے۔ کہنے میں یہ باتیں کتنی آسان لگتی ہیں نا، لیکن اگر انسان سوچے کہ یہ ریالٹی میں ہے سارا کچھ، تو دل کتنا بیٹھ سا جاتا ہے، کتنا دہل سا جاتا ہے۔ اور جہنم صرف کوئی ایسی چیز نہیں جہاں پہ صرف آگ ہے، گرم پانی اور ٹھنڈک اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، ایکسٹریم چیزیں ہیں ادھر۔ گندگی بھی ہے، جہنمیوں کے زخموں سے جو خون اور پیپ وغیرہ نکلے گا، وہ سارا ایک جگہ اکٹھا ہوگا، اور اس جگہ بھی کئی لوگ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ انسان کو اپنا زیادہ زخم بن جائے نا تو وہ اسے اذیت دینے لگتا ہے، اس کا دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ کہاں یہ کہ اوروں کا بھی سارا زخم وغیرہ، ان کی پیپ وغیرہ کٹھی ہوئی ہو۔ کتنی ڈراؤنی جگہ ہے یہ۔ آپ کوئی ہارر کارٹون، ہارر مووی دیکھتے ہیں تو آپ کتنا ڈرتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی آواز سے آپ کو ڈر لگتا ہے۔ آپ جہنم کے بارے میں اتنا کچھ پڑھتے ہیں، آپ کو پھر بھی ڈر نہیں لگتا؟ آپ روز اسی آگ کے ذریعے اپنا کھانا بناتے ہیں نا، آپ کو پھر بھی ڈر نہیں لگتا؟ ان دنوں تھوڑا تجربہ ہوا بھاپ لینے کا، وہ جو گرم پانی کر کے لیتے ہیں نا۔ اچھا، اس میں پانی اتنا زیادہ بھی گرم نہیں ہوتا، واللہ جب میں وہ لیتی تھی نا تو مجھے سمجھ لگ جاتا تھا، اور پھر فوراً سے میرا دھیان جاتا تھا جہنم میں کیسے کھولتا پانی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس سے مجھے نہیں پتا کہ میری کھانسی ٹھیک ہوئی کہ نہیں، لیکن میرا منہ جلتا تھا، آنکھیں جلتی تھی، اور اگر تھوڑا سا لگ گیا اس برتن کے ساتھ ہاتھ، اللہ اکبر، انسان کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ حالانکہ دنیا کی آگ اور دنیا کی گرماہٹ آخرت کے مقابلے میں 70 گنا کم ہے۔ آخرت اس سے 70 گنا زیادہ ہوگا۔ آپ یہیں سے حساب لگا لیں کہ اس جہنم کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا، بڑے بڑے، اور ایک اس کی لگام ہوگی 70,000، اور ایک لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا۔ آپ خود ہی سوچ لیں کہ وہ کیسی سرکش ہوگی۔ بعض مسلمان بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں نا کہ ہاں ہمیں کرنے دیں غلط کام، ٹھیک ہے، پردہ نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، اٹس اوکے، جہنم میں جائیں گے اللہ تعالیٰ باہر نکال دیں گے۔ کیا آپ کو سچ میں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نکال دے گا؟ کیا آپ کے پاس گارنٹی ہے اس چیز کی؟ کیا آپ کو سچ میں لگتا ہے کہ آپ کو پتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ان کاموں پہ سزا دے گا، اس کے باوجود آپ وہ کام کرتے رہے اور آپ بلا جھجک اللہ کو ناراض کرتے رہے، تو اللہ آپ کو ایسے جانے دے گا؟ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کون جہنم سے کب نکالا جائے، اور نکالا جائے بھی کہ نہ نکالا جائے۔ وہاں رشتے نہیں ہوں گے، کوئی ایسا تعلق نہیں ہوگا کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے اپنا غم بانٹ سکیں، کوئی ایسا نہیں ہوگا جس سے آپ کوئی رستہ تلاش کر سکیں۔ اچھا، اگر ابھی آپ کسی روم میں بیٹھے ہیں، آپ ذرا کچھ سیکنڈ کے لیے ذرا امیجن کریں، اللہ نہ کرے یہاں پہ جتنے بھی سوراخ ہیں وہ سارے بند ہو جائیں اور ایک بند کمرہ ہو جائے، کتنی گھٹن ہوتی ہے، انسان ایسے ہی مر جائے۔ یہ سوچ سوچ کے کہ یہاں پہ کتنی گھٹن ہے، اور اگر اس میں آگ جلا دی جائے، اور اگر اس میں پھر دھواں بھر دیا جائے، وحشت، انسان کبھی اس دیوار سے ٹکرا رہا ہے، کبھی اس دیوار سے، کبھی اس دیوار سے، ایگزیکٹ پوائنٹ ہی نہیں ہے کوئی کہ آپ نکل سکے وہاں سے۔ آپ ذرا آج نوٹ کریں کتنا عرصہ پہلے آپ جہنم کے بارے میں سوچ کے روئے تھے،
ایک تو یہ ہوتا ہے نا، وہ کسی انسان نے توڑ دیا، کچھ اس طرح کا مسئلہ ہوا تو اللہ کے سامنے بیٹھ کے دل ہلکا کر لیا۔ ایک یہ کہ خالص اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے آپ قبر ہوئے۔ آپ کو نمازیں چھوڑنا آسان لگتا ہے اور معمولی لگتا ہے، آپ کو پردہ نہ کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، اللہ تعالیٰ کا حق نہ دینا، اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی کرنا، انسانوں کے ساتھ خیانت کرنا، ان کو دھوکہ دینا، آپ کو یہ سارا کچھ نارمل لگتا ہے نا؟ لیکن آپ کو پتہ ہے یہی وہ کام ہے جو جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہنمی چیخو پکار کریں گے اور اللہ سے فریاد کریں گے کہ ہمیں چھوڑ دے، ہمیں جانے دے، ہم سدھر جائیں گے، ہم اپنی اصلاح کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے کر دے گا، نس اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو بلا دے گا فنسیہم، جیسے کبھی میں نے اس نام کا، اس شکل کا کوئی بندہ بنایا ہی نہیں تھا۔ کتنی اذیت والی بات ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ 70,000 سال بعد، 70,000 years، جہنم کا جو مالک ہوگا نا، دروگا، وہ جواب دے گا اور صرف ڈانٹ ڈبٹ کے اس کی بے عزتی کر کے کہے گا یہیں پہ سڑو۔ اور حتیٰ کہ آپ دیکھیں جہنم ایسی بلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پتہ ہے کون سے فرشتے رکھے ہیں؟ جن کے اندر کوئی فیلنگ نہیں ہے، فیلنگ لیس، یوں سمجھو ان کا دل ہی نہیں ہے، ان کے اندر کوئی جذبات نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات کسی کو ترس آ جاتا ہے، اتنے عرصے سے جل رہا ہے، اس کو بچا لو۔ ہر انسان کے اندر اتنی تو خدا ترسی ہوتی ہے کہ وہ ترس کھا لیتے ہیں، رحم ہے سب کے اندر، لیکن جہنم کے فرشتوں کے اندر کوئی رحم نہیں۔ اور حتیٰ کہ وہ جو جہنم میں ایک شخص کا سر کچل رہا ہوگا جو نماز نہیں پڑھتا تھا فجر کی، حالانکہ وہ حافظ قرآن تھا قرآن کا علم تھا اس کے پاس، وہ نابینا بھی ہوگا اور بہرا بھی ہوگا، نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، بس اس کو اتنا پتا ہے مجھے مارنا ہے، مجھے مارنا ہے، اس کا سر توڑنا ہے۔ کیا آپ کو اب بھی وہ جہنم مذاق لگتی ہے؟ معاذ اللہ، مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے جب آج کل کی ہماری ینگ جنریشن اس طرح کی اسٹوپڈ قسم کی میمز بنا کے اپلوڈ کرتی ہے اور خود کو بڑا ایک پتہ نہیں سپر سٹار سمجھتی ہے۔ واللہ عالم کہ ان کی عقلیں کہاں گئی ہیں۔ یہ میں اور میرا دوست جہنم میں بیٹھا ہوا، معاذ اللہ، نمازیں پڑھتی تھی لیکن یہ کرتی تھی، فوراً سے جہنم میں گرا ہوا دکھایا۔ آپ کو یہ سب مذاق لگ رہا ہے؟ لوگ اس پہ فنی کومنٹ کر رہے ہیں، فنی ایموجی بھیج رہے ہیں، کیا چل رہا ہے آپ کی زندگیوں میں؟ اتنی بڑی بلا جو دیکھتے ہی اپنا منہ کھول کے آپ کو نگل لے گی، آپ اسے مذاق میں لے رہے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر آپ کے سامنے ابھی کوئی ایسا سانپ آئے جو بہت بڑا ہو یا کوئی ایسا جانور فوراً سے آپ کو نگلے، آپ کی کیسی کیفیت ہوگی؟ وہ جہنم بھی ایسی بلا ہے اور آپ پر تعجب ہے کہ آپ اسے محسوس کر کے نارمل ہے۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دل سخت ہو چکا ہے۔ شاید یہی وہ دل ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے، نہ کچھ اندر جاتا ہے نہ کچھ باہر آتا ہے، نہ کوئی خیر ان کے اندر داخل ہوتی ہے نہ کوئی شر ان کے اندر سے نکل آتا ہے، شر اندر کا اندر ہی ہے اور خیر اندر ہی نہیں جا رہی۔ اب جب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ جہنم گھیرنے والی ہے عن قریب ان لوگوں کو جو کفر کرتے ہیں، تو آپ پر کیا لازم بنتا ہے؟ آپ کفر چھوڑ دیں، آپ کفر نہ کریں، ایمان لائیں، ایسے کام کریں جو ایمان والوں جیسے ہوں۔ واللہ نہیں ہوتا بس اللہ سے دعا کر دو۔ اچھا، مجھے الحمدللہ ان دنوں ایک عجیب سی تسلی جیسے اللہ تعالیٰ نے دل میں اتار دی ہو، مجھ سے زیادہ کچھ نہ بھی ہو میں اللہ سے دعا کر لیتی ہوں، کوشش کر لیتی ہوں، اور اس کے بعد الحمدللہ دل میں عجیب سا سکون آ جاتا ہے۔ چلو اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اللہ کو پتہ ہے نا، میں کوشش کر رہی ہوں، میں دعائیں کر رہی ہوں، میں اس چیز کے لیے رو رہی ہوں،
میں ہر طرح سے محنت کر رہی ہوں، میں کوشش پوری کر رہی ہوں، لیکن اگر کوئی شخص کوشش بھی نہیں کر رہا، اٹس مین کہ اس کے اندر یہ چاہت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کو پا سکے، اللہ کو راضی کر سکے اور جہنم سے بچ سکے۔ جب بھی آپ کے ذہن میں جہنم کا نام آئے تو ایک چیز آپ کے ذہن میں لازماً آنی چاہیے، اللہ سے دوری۔ کیونکہ جہنم وہ دروازہ ہے سونے جس میں داخل ہونے کے بعد آپ کبھی نہ اللہ سے بات کر سکیں گے، نہ کبھی اللہ کو اپنی بات سنا سکیں گے، نہ کبھی اللہ سے مل سکیں گے، نہ کبھی اسے دیکھ سکیں گے۔ اللہ اکبر! بنا اللہ کے کیسے رہیں گے؟ کیسے؟ اس سے بات نہ ہو، وہ میری بات کا جواب نہ دے، واللہ مجھے پاگل کرنے کے لیے یہ چیز کافی ہے۔ میری عقل ماری جائے گی اگر مجھے کوئی کہہ دے کہ آج کے بعد تمہارا رب تمہیں کبھی جواب نہیں دے گا۔ اللہ اکبر! بہت بڑی اذیت والی چیز ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس عذاب سے، اس دوری سے بچ سکیں، تو ابھی جہنم میں جانے والے کاموں سے گریز کریں۔ یعنی خلاص کوئی بھی چیز ہے، فقط 5 منٹ، 10 منٹ، 5 سال، بہت زیادہ کر دیا میں نے۔ انسان اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ نارمل۔ جو چیزیں آپ کو پہلے اچھی لگتی تھیں وہ اب اچھی نہیں لگتی۔ اور واللہ میں اگر اپنی ایک ڈائٹ کو ہی دیکھ لوں تو جو چیزیں پہلے مجھے بڑی پسند تھی اب میں ان کو دیکھتی بھی نہیں۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ واقعی میں ہم ایک چیز کو ایک ٹائم اتنا سیریس لے لیتے ہیں، کچھ وقت کے بعد وہ چیز بالکل بے معنی نارمل ہو جاتی ہے۔ ضروری نہیں صرف کھانے کی، کوئی اور بھی چیز ہو سکتی ہے، کوئی خاص کمپنی، کوئی خاص شخص، کوئی بھی چیز ایک خاص وقت تک آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ چینج کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں زیادہ سے زیادہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ بھی اگر ایک انسان ایک جیسا رہ سکتا ہے نا، وہ صرف 7 سال تک ہے۔ 7 سال کے بعد ہر انسان نئی عادات میں، نئی چیزوں میں، نئے تعلقات میں، نئی خواہشات میں بدل جاتا ہے۔ جو آج ہیں آپ وہ 7 سال بعد نہیں ہوگے، 7 سال بعد آپ بالکل ایک الگ پرسن ہوگے، اور ایسا ہوتا بھی۔ تو پھر اس 7 سال میں جو ایسی خواہشات آ جائیں جن کی وجہ سے میں جہنم میں جا سکوں معاذ اللہ، میں کیوں ان کو کروں؟ کچھ ٹائم کے لیے چھوڑو، اگر کچھ ٹائم کے لیے آپ ان کی لذت حاصل کر رہے ہیں تو کچھ ٹائم کے لیے آپ ان کے بغیر رہے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ میں ان کی لذت حاصل کر لوں اور دوسرا یہ کہ کچھ ٹائم کے لیے میں ان کو سکپ کر دوں، کچھ ٹائم بعد ویسے بھی ان کی تمنا نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ ایک جملہ اپنے پاس لکھ لیجئے، دنیا اور انسان اتنے قیمتی نہیں ہیں کہ ان کے لیے آپ اپنے رب کو کھو دیں یا جہنم کو اختیار کر لیں۔ یہ قطعاً اتنی قیمتی نہیں ہے، اس کو اس کی اوقات میں رکھیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ مزید اس بات کو کھولتے ہیں اگلی آیت میں، آیت 55 میں، اور مزید ہمیں بتاتے ہیں کہ عذاب کے وقت ان کی کیا کنڈیشن ہوگی، کیا سچویشن ہوگی، کیسے کیسے ان کو عذاب دیا جائے گا۔ دنیا میں اللہ کا ہم پہ بڑا احسان ہے، پتہ ہے ہمیں کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ ساری باڈی میں ایک ٹائم پین ہو نا، ایٹ اے ٹائم نہیں ہوتا، کبھی کہیں ہوتا ہے، کبھی کہیں ہوتا ہے ایک وقت میں نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے ایک بازو میں درد ہے تو باقی جسم ٹھیک ہے، ہاں وہ الگ بات ہے کہ آپ کو تھوڑی بہت تکلیف محسوس ہوگی، لیکن آخرت میں ایٹ اے ٹائم پوری باڈی پین میں ہوگی، اور وہ یہ والی باڈی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا کر دیں گے۔
لائک جیسے بھی آپ کو ایک بڑی عمارت نظر آتی ہے، وہ بھی اس کے سامنے کچھ نہیں. انسان کے کان کی لو اور اس کے کندھے تک کا فاصلہ سالوں کا ہوگا. یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون. اس دن ان کے اوپر سے انہیں عذاب ڈھانپ رہا ہوگا، آگ، ٹھنڈک، گرم پانی، اوپر سے بھی اور ان کے نیچے سے بھی. من فوقہم اوپر سے، ومن تحت ارجلہم اور ان کے نیچے سے. اللہ تعالی فرمائے گا اب اپنے برے اعمال کا مزہ چکھو. ایک ہوتا ہے کسی چیز کا آپ کو صرف ٹچ کرنا، یمسا کا ورڈ آتا ہے نا، اور ایک ہے یغشا، پورے کا پورا کسی چیز کو اپنے آپ میں کور کر لینا، لپیٹ لینا. اللہ تعالیٰ نے یہاں یمسا کا لفظ استعمال نہیں کیا. اللہ سزا چھوئے گا اس کے بعد ٹھیک ہے نارمل ہو جائے گا، پیچھے ہٹ جائے گا، نہ ڈانپ لے گا. اور جو چیز آپ کو ڈھانپ لیتی ہے وہ آپ کو اپنے جیسا کر کے چھوڑتی ہے. اب کیا ہوگا، انسان اس آگ کے اندر جل جل کے، جب اس کی سکن اوپر والی ساری جل جائے گی، اللہ تعالیٰ اسی وقت نئی سکن دے دیں گے، اچھی موٹی تازی، تاکہ وہ پین محسوس کر سکے. وہاں یہ مقصد نہیں کہ آپ کو آگ لگا کے راکھ کر دیا جائے، وہاں یہ مقصد ہے کہ آپ آل ٹائم پین میں رہیں. لہٰذا اس کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار آپ کی سکن چینج کرتے رہیں گے، آپ کی ساخت چینج کرتے رہیں گے. آپ کو پتہ ہے، آپ نے سائنس میں بھی پڑھا ہوگا کہ انسان کی جو اوپر والا حصہ ہے نا، جو اس کی سکن ہے، اس کی وجہ سے اسے پین ہوتا ہے. اگر اس کی سکن جل جائے اور اس کے بعد انسان کی پوری باڈی راکھ بھی بن جائے تو اس کو اس طرح سے پین نہیں ہوتا، زیادہ پین ہوتا ہے سکن کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ اس کو بار بار نیو دیتے جائیں گے، دیتے جائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ جسم بڑا کیوں دیں گے؟ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا یہ جو آج کل نیوکلیئر پاور ہوتی ہے لوگوں کے پاس، یعنی جتنے بھی ایسے آلات ہیں کہ جس سے آپ سبھی کو اڑا دیں خدا نخواستہ، ایٹمی ہتھیار وغیرہ، اس کے اندر اتنی شدت ہوتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ وہ کسی جگہ پہ گرا دیا جائے تو اس کے لوگ ایک سیکنڈ سے پہلے ہوا میں تحلیل ہو جائیں گے اور ان کو پین نہیں ہوگا، چونکہ جہنم ان سے بھی زیادہ سخت ہے. اب اگر انسان اپنے اس نازک جسم کے ساتھ جائے تو پھر اس کو تو سیکنڈ بھی نہ لگے اور وہ راکھ بن کے اڑ جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ اسے اتنا بڑا جسم دیں گے کہ وہ اس شدت کو محسوس کر سکے. اللہ اکبر الاکبر. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ہر طرح سے ان پر عذاب ہوگا، اوپر سے نیچے سے، انسان کہیں بھی بھاگ نہیں سکے گا، کسی طرف سے بھی نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص آگ میں جل رہا ہوگا اور اس کو وہ بڑا شدید عذاب لگے گا. پتہ وہ کیا کرے گا، وہ وہاں سے گرم پانی کے چشمے میں جانا چاہے گا. اس کو آگ میں یہ لگے گا کہ ہاں وہ والا عذاب ذرا کم ہے، اس میں مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوگی، وہ ادھر جائے گا بھاگ کے. پھر جب وہاں جائے گا تو وہ پانی جب وہ نگلے گا پیاس کی وجہ سے یا ویسے اس کے اندر جائے گا تو اس کے اندر جو بھی ہوگا اس کی انتڑیاں وغیرہ باہر نکال دے گا. استغفر اللہ. اور پھر کیا ہوگا، انسان وہاں رک کے سوچے گا نہیں نہیں یہ زیادہ عذاب ہے، وہاں جاؤ پہلے. انسان ایسے ہی بھاگتے رہے گا، کبھی ٹھنڈ میں جائے گا، کبھی گرمی میں آئے گا، کبھی کھولتے ہوئے پانی میں جائے گا. کیسی عجیب سی بے بسی والی حالت ہے. اس سے بہتر نہیں کہ جب رب دنیا میں تمہیں کہتا ہے کہ اٹھ جاؤ میرے لیے تو اٹھ جاؤ، جب وہ کہتا ہے یہاں ٹھہر جاؤ تو ٹھہر جاؤ، جب وہ کہتے ہیں آگے نہ بڑھو تو رک جاؤ. جب پتہ ہے کہ آگے ایسی آگ ہے جو تمہیں جلا کے راکھ کر دے گی تو آگے جاتے کیوں اللہ کے بندو؟
تم اپنا بیہیویئر سیریس رکھو، نان سیریس بیہیو نہ رکھو. دنیا میں دیکھیں، جب میں نے خود بھی اس چیز کا بڑا حساب لگایا، اگر مثلا مجھے سر میں درد ہو رہا ہے نا، تو مجھے لگے گا ہاں کل وہ جو میری کمر میں درد تھا نا وہ ٹھیک تھا، کم از کم مجھے یہ تو نہیں محسوس ہو رہا تھا. جب کمر میں درد ہوگا پھر ہاں وہ جو سر میں درد تھا نا وہ ٹھیک تھا. انسان ایسے ہی کہتا ہے، جس وقت وہ جس درد کی حالت میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے دوسرا ہو جاتا وہ ٹھیک تھا، یہ زیادہ برا ہے. اصل میں جو بھی تکلیف والی حالت ہے وہ انسان کے لیے ہے ہی بری. آپ کسی کو بھی برداشت نہیں کر سکتے. ہم بڑے کمزور ہیں، نازک ہیں. کیسے؟ دیکھیں، تھوڑی سی سردی سوٹ نہیں کرتی، زیادہ ہو جائے، تھوڑی سی زیادہ گرمی ہو جائے نہیں سوٹ کرتا. اللہ اکبر، اگر آپ زیادہ روتے ہیں تو بھی آپ کو سوٹ نہیں کرتا. آنکھیں درد کرتی ہیں، سر درد کرتا ہے، چاہے آپ اللہ کی محبت میں یا اللہ کے ڈر سے رو رہے ہوں. اگر آپ زیادہ ہنستے ہیں تو بھی آپ کو سوٹ نہیں کرتا. زیادتی ہمیشہ آپ کی ہلاکت کا باعث بنتی ہے، اس کو لکھ لیں. کسی بھی چیز میں زیادتی انسان کے لیے ہلاکت کا باعث بنتی ہے. اور آپ دیکھیں ہمارے دین میں زیادتی نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے، حتیٰ کہ اعمال میں بھی آپ کو اور مجھے حدود بتائی گئی، پوری رات نہ جاگو. کیوں؟ ٹھیک ہے تم عابد بن جاؤ گے، پھر تمہارے اندر وہ نہ آ جائے جو شیطان کے اندر آیا تھا. وہ تو فرشتوں کی صفوں تک بھی گیا، بیچارہ واپس دتکار دیا گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے نصیب سے بچائے، خیر سے، اس کے جیسا نصیب نہ ہو ہمارا. اتنی آگے جا کے اللہ کے اتنے قریب ہو کے، اللہ کو پہچان کے، اللہ سے محبت کر کے اللہ کے باغی بن جائیں. اللہ نہ کرے ایسا کبھی ہو، خیر سے. تو بہرحال اللہ آپ کو یہی بتاتا ہے دنیا میں بھی کہ کوئی بھی چیز ہے اس کو ایک نارمل لیول تک رکھو. حد سے بڑھے گی تو تمہارے لیے ہلاکت کا باعث بنے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آخرت میں ایسی چیزوں سے، ایسے ہولناک مناظر سے محفوظ رہیں، تو دنیا اللہ کے حکم کے تابع کر لیں. دنیا میں وہ کریں جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہ کریں جو دل چاہتا ہے اور جو آپ چاہتے ہیں. اچھا، بہت ساری چیزوں میں الحمدللہ میں نے دیکھا ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، جیسے جیسے آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ آپ کو بہت سے گن سکھاتا ہے. آپ پتہ کیا کریں؟ کوئی بھی کام کر رہے ہیں نا، اپنے نفس سے پوچھیں ابھی تم کیا چاہ رہے ہو، کس لیے چاہ رہے ہو. یعنی تم یہ مقام چاہتے ہو، اتنا دین کا کام کرنا چاہتے ہو، اللہ کا اتنا قرب چاہتے ہو، کیوں چاہتے ہو. پھر جو وہ آپ کو ریزن بتائے اس کا الٹ کر لیں، کیونکہ وہ آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی دنیاوی لالچ دے گا. کوئی نہ کوئی اور چیز بتائے گا، ہاں تمہارا یہ فائدہ ہے. اپنی نیت کو اس کے الٹ کر لیں. اچھا تم یہ چاہتے ہو، نہ میں ایسا نہیں چاہتی. پھر آپ کو پہچان بھی ہوتی جائے گی آہستہ آہستہ. ہمیشہ وہ نہ کریں جو آپ کا دل کہتا ہے، خواہشات کے پیچھے، دنیا کے پیچھے. اب یہاں پر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ایک بات کریں گے. کون سی بات کریں گے؟ اب یہاں پر یہ ہے، یا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یا فرشتے، جب وہ چاروں طرف سے عذاب میں گر چکے ہوں گے اور انتہائی اذیت والی حالت میں ہوں گے، نہ مر سکتے ہیں نہ جی سکتے ہیں. دیکھیں، ایک دن مرنا آسان ہے، روز مرنا بڑا مشکل ہے. اور روز کی بجائے پل پل مرنا، اللہ اکبر، بہت بھاری ہے انسان کے نفس پہ. اب پھر اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہے گا؟ یہ چکھو جو تم برے اعمال کیا کرتے تھے. پھر وہ اس کو چکھ لیں گے. اور یہ ایسا چکھنا نہیں ہوگا کہ اس کے بعد، یعنی مثلا اگر کوئی آپ کو ایسی چیز چکھنے کو دیتا ہے جس کے اندر بڑی مرچی ہے، بڑی گرم ہے، تو اس کے بعد آپ کو کوئی ایسی چیز پیش کی جائے کہ وہ جو پچھلے والی کی غلط تاثیر تھی وہ ہٹ سکے، نقصان دے، تکلیف دے، وہ ختم ہو سکے نا، اور زیادہ ہوگی. یہ ایسا مزہ ہے جس کو چکھنے کے بعد انسان ہر چیز بھول جائے گا.
انسان بھول جائے گا کہ مجھے کس سے پیار تھا، کس کو مجھ سے پیار تھا، میں کس کے لیے بھاگا، میں نے کس کے لیے غلط کام کیے، میں نے کس کے لیے اللہ کو ناراض کیا، میں نے کس کے لیے اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑا، میں نے کس کے لیے ایسے ایسے کام کیے. انسان سارا کچھ بھول جائے گا. حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کو جس نے دنیا میں بہت زیادہ غم دیکھے کبھی بھی خوشی نہیں دیکھی، جنت کا صرف ایک چکر لگوائیں گے. اور کیا ہوگا جب وہ ایک چکر لگا لے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا تم نے زندگی میں کبھی کوئی دکھ دیکھا؟ وہ کہے گا یا رب بالکل نہیں، مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ دکھ کسے کہتے ہیں اور دکھ کیا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے. یعنی وہ سارا کچھ بھول جائے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ایسے شخص کو جو دنیا میں بڑا مالدار ہوگا، امیر ہوگا، یوں کہہ لیجئے سردیوں میں کیا استعمال کرتے ہیں؟ ہیٹر، اور گرمیوں میں اے سی وغیرہ، یعنی ہر طرح کی فیسلٹی تھی اس کے پاس، آنے جانے کے لیے اپنی گاڑی اور ہر طرح کی لذت. مرد ہے تو پسندیدہ عورتیں جو مردوں کو بڑی مرغوب ہوتی ہیں، اور ایک ایک نہیں، چار چار عورتیں، اور لونڈیاں بھی الگ سے. یعنی اس نے ہر طرح کی لذت چکھی دنیا میں، ہر طرح کا کھانا اس نے ٹیسٹ کیا، اور جو بھی اس کے دل میں آتا تھا اس نے اپنی خواہشات کو پورا کر لیا. پھر کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالی اس شخص کو صرف جہنم کا ایک چکر لگوائیں گے، صرف ایک چکر. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر جلنا شروع ہو جائے گا یا کیا، بس ایک وزٹ کروائیں گے، ایک دفعہ بس چکر لگائے گا، ایک راؤنڈ لگائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کیا تم نے کبھی کوئی نعمت دیکھی؟ چلا اٹھے گا، بولے گا یا رب واللہ میں نے کبھی کسی نعمت کو نہیں چکھا. آج اگر آپ کو گناہ کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے تو یہ مزہ پھر تبھی اترے گا جب آپ جہنم کی آگ کا مزہ چکھ لیں گے معاذ اللہ. اس لیے بہتر ہے کہ وہ وقت آنے سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کر لیں. واللہ یہ وہ باتیں ہیں جن پر گھنٹوں بیٹھ کے انسان روئے، اپنے اعمال پر. دیکھیں جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا نا کہ اگر آپ اعمال کرتے کرتے ہار جاتے ہیں، میں سمجھ سکتی ہوں، میں خود ایک انسان ہوں، اور واللہ مجھے نہیں لگتا کہ مجھ سے زیادہ کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے اللہ کی نافرمانی کی ہو. جب میں اپنے ارد گرد دیکھتی ہوں واللہ مجھے لگتا ہے بس میں ہی ہوں جس نے اللہ کی زمین پہ شاید اتنی نافرمانی کی ہوئی ہے. اور واللہ یہ بات اللہ بھی جانتا ہے کہ میں اس کے سامنے بھی یہ بات کا اقرار کرتی ہوں. اور ایسا نہیں کہ اوپر سے بس چھوڑے، مطلب شاید بہت قریب سے اپنے آپ کو جاننا شروع کیا ہے. لیکن اگر آپ پھر بھی تھک جاتے ہیں نا تو آپ بیٹھ جائیں، سکون سے بیٹھ جائیں اور اللہ کو بتائیں کہ یا اللہ میں بہت کوشش کر رہی ہوں، مجھ سے یہاں پہ اصلاح نہیں ہو رہی، اس جگہ پہ پھر سے خرابی ہو جاتی ہے، یا اللہ بھی اس کو ٹھیک تو کیا تھا، اس ہفتے پھر خراب ہو گیا یہ کام، ابھی کل تو الحمدللہ یہ سارے کام اتنے اچھے سے ہو گئے تھے، آج پھر یہاں پہ کمی ہو گئی. ڈسکشن شروع کر دیں اللہ کے ساتھ. پھر بس آپ نے کوشش بھی کر لی، آپ نے اللہ کے سامنے اقرار بھی کر لیا، آپ نے توبہ بھی کر لیا، آپ نے استغفار بھی کر لیا، آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھول کے رکھ دیا. اور مجھے امید ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے گا اور رحم کر کے معاف کر دے گا خیر سے. مجھے بڑی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نرمی کا معاملہ کرے گا خیر سے. لیکن اگر آپ بالفرض سوچتے ہی نہیں ہیں بالکل، تو پھر فکر کی بات ہے، بہت زیادہ فکر کی بات ہے. آپ خود سوچیں کیا آپ کو ان چیزوں کی فکر ہے کہ میرا اللہ کی نظر میں کیا مقام ہے، اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کیسی، اللہ تعالیٰ کے ہاں میں مشہور ہوں، فرشتے میرے بارے میں کیا کیا لکھتے ہیں. ذرا دائیں بائیں اپنی نظر دورائیں، آپ کے دائیں بھی ایک فرشتہ ہے
واللہ آپ کے بائیں بھی ایک فرشتہ ہے. اللہ اکبر. کیسی عجیب سی فیلنگ ہے کہ جیسے ہم کسی قید میں ہیں، مسلسل ہمارے اعمال کو نوٹ کر رہے ہیں. اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اخلاص کے ساتھ، اور سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا کے لیے. دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں اچھا میں کوئی ایسی ایموشنل بات کروں کہ لوگوں پہ اثر کرے. کیوں بھائی؟ آپ اپنے اوپر کام کریں. پہلے ہوتا تھا یہ کہ ہاں ہماری بات میں اثر ہو، ٹھیک ہے اللہ اثر پیدا کر دے گا، آپ اپنی فکر کرو سب سے پہلے. آج میں کسی سے ملی نا تو ماشاءاللہ کافی بڑی اسکالر ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے، کافی دین کا کام کرتی ہیں اور ماشاءاللہ 90+ بھی ہیں وہ الحمدللہ. تو میں جب ان سے ملی اور میں ایسے ان سے کچھ ڈسکشن وغیرہ کر رہے تھے ہم کہ آج کل کیا کیا چل رہا ہے، آپ مجھ سے پوچھ رہی تھی آپ کی مصروفیت کیا ہے، میں ان کو بتا رہی اور مجھے بڑا تعجب ہوا. اللہ نے ان کے منہ سے صرف میرے لیے ایک جملہ نکلوایا، بس دعا کرو آخرت بہتر ہو اور اللہ راضی ہو. یہ جملہ نارمل ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن واقعی میں سوچ میں پڑ گئی ہاں یہ کام بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے اگر کوئی بدل بھی جائے، اگر کوئی اصلاح کر لے، کیا اللہ مجھ سے راضی ہو رہا ہے اور میری آخرت سدھر رہی ہے؟ کچھ باتیں بڑی مختصر ہوتی ہیں، کہنے میں 2-3 سیکنڈ بھی نہیں لگتے، لیکن وہ انسان کو اتنا سوچنے پہ مجبور کر سکتی ہیں کہ شاید اس کے 2-3 گھنٹے رونے میں گزر جائیں. شاید وہ 2-3 وقت اچھے سے کھانا نہ کھا سکے. کچھ باتیں اتنا گہرا اثر چھوڑ جاتی ہیں. تو واقعی میں ہمیں صرف اس چیز کی پرواہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا کتنا تعلق بن رہا ہے، میرے اپنے اعمال کا کیا حال ہے، اور کیا آخرت میری سنور رہی ہے. میں یہاں بیٹھ کے صرف اس غم میں روتی رہوں کہ میری باتیں کیوں اثر نہیں کر رہی لوگوں پہ. یا اللہ خلاص چھوڑو اس معاملے کو اور اپنی فکر کرو. قوا انفسکم، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، پہلے اپنی فکر کرو. کیا میں حق پر ہوں، کیا میں صحیح راستے پر ہوں، اس کے بعد باقیوں کی فکر کرو. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے کہ اس نے ہم تک یہ باتیں پہنچائیں. واللہ اس کا کلام بہت تسلی دیتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا اور ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ بس اب میری بس ہو رہی ہے اور بس میں بیٹھ جاؤں، بس مجھ سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے امید دلا دیتا ہے، چانس ہے، کیونکہ اس کے بعد وہ آیت ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو تسلی بھی دے رہے ہیں. 2-3 دن کی کافی سخت آیات کے بعد اب ہمارے اللہ تعالیٰ ہمیں تسلی دیں گے انشاءاللہ عز و جل. وہ خیر سے ہم کل دیکھیں گے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب سے راضی ہو، ہم سے اپنے دین کا بہترین کام لے. الہ العالمین آپ ہم سے راضی ہو جائیں. واللہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں کوئی ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے، کیا کہتا ہے. یار اب ہم خود لوگوں کے بارے میں بہت کچھ سوچتے ہیں اور اپنی رائے بدلتے رہتے ہیں. ہمیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ ہمیں کیسا لیتے ہیں. الہ العالمین آپ کے ہاں ہم اچھے نام سے مشہور ہوں اور آپ ہمیں ان خاص بندوں میں رکھیں جن کو آپ اپنے دل میں یاد کرتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے ان کا تذکرہ کرتے ہیں. الہ العالمین ہم بھی کبھی کبھی آپ کو اپنے دل میں یاد کرتے ہیں اور ہم اس چیز کی امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے دل میں یاد کرتے ہوں گے. خیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عذابوں سے بچائیں جن کی ہم میں طاقت نہیں، اور واللہ ہمارے اندر کوئی بھی ایسی طاقت نہیں کہ ہم آپ کے کسی بھی عذاب کو 1% بھی برداشت کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام قسم کے عذابوں سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں. ہم اپنے ان تمام جذبات کو آپ کے حوالے کرتے ہیں جو اتنے بکھر چکے ہیں اور ہمیں غلط کام کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں. الہ العالمین ہم ایسی تمام خواہشات اور جذبات آپ کے در پہ رکھ دیتے ہیں، آپ ان سے ہمارے لیے کافی ہو جائیے. خیر اور عافیت کے ساتھ آمین یا رب العالمین. بارک اللہ فیک.